السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی طرف سفر اور ان کی تمام وجوہات کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو امیر مانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور یزید کو کہا کہ تم 3 بندوں کے سامنے اپنی امیری کا بتانا، اگر وہ مان جائیں گے تو تم امیر بن جانا، نہیں تو تم گھر میں جا کر آرام سے بیٹھ جانا۔ حضرت امیر معاویہ جب فوت ہوئے تو ان کے فوت ہونے کا کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر سب کو اس بات کا پتہ چلا تو سب ہی حضرت امام حسین کو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امیر مانیں گے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے اور وہ عشاء کی نماز پڑھا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا۔ اس سے وہاں کا جو گورنر تھا مدینہ کا، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو امیر بلا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین، جن کے ساتھ اس وقت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت رات کے وقت بلانے کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو امیر معاویہ ہیں وہ وصال پا چکے ہیں اور گورنی کے لیے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ جب ان کو وہاں پہ بلایا گیا اور وہ جب گورنر کے سامنے گئے تو گورنر یہ کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے جائیں تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اونچی آواز میں بولیں۔ اس پر حضرت امام حسین نے مان لیا اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی گئے۔ جب وہاں پر انہوں نے جا کے یہ بات بتائی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تو اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہیں زیادہ ہی ہے تو جمعے کے دن، جیسے کہ پہلے جو امیر مقرر ہوتے تھے، جمعے کے دن نماز کے بعد سب کے سامنے ہی بات کرنا، تو پھر ٹھیک ہے میں بھی بتا دوں گا اور میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ تم اس طریقے سے دوسری دنیا کو بتاؤ گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر چکے ہیں کہ اب تم لوگ بھی کرو۔ وہاں پر ولید بن عتبہ جو گورنر مدینہ تھا، اس کو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہ جانے دو، اگر یہ چلے گئے تو بہت زیادہ فتنہ فساد ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر مقابلے میں آنا ہے تو آ جاؤ، مگر میں بیعت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے، جو کہ عراق کے گورنر تھے، ان سے مشورہ کرنے کے لیے کہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو آپ وہاں سے جب گزرے تو آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف دیکھ کر سلام کیا اور اپنی والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلے اور کوفے کی طرف چلے گئے۔ جب سارا خاندان جب پہلے مکہ کی طرف روانہ ہوا، حج کے دن تھے، آپ نے کہا کہ چلو میں مکہ چلا جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو کوئی قتل و غارت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں گا، جو کہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں کسی کو بھیج کر اس چیز کا یقین دلواتا ہوں کہ
کوفہ کے لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ اتنی دیر میں کوفہ سے بہت زیادہ خط آنے لگے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بوریاں بھر کے خطوط آئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو یزید ہم پر مسلط ہو جائے گا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے۔ اس پر مسلم بن عقیل کو کوفے کا پتہ کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے حالات پتہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پہلے دن 1700 آدمیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت امام حسین کے لیے نعرے لگائے۔ چند دنوں میں 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور وہ بالکل تیار ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل جو کہ نعمان بن بشیر جو کہ کوفے کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ اس طریقے سے تو یہ اگر حالات رہے تو تمام لوگ صرف امام حسین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے امام بن بشیر کو معزول کر دیا اور وہاں پر ایک اور بندے کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کر تمام چیزوں کا خیال رکھے، اور وہاں پر عبید بن زیاد کو بھیجا گیا۔ پہلے دن جب کوفہ کی مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے تو ان کے پیچھے بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔ ظہر کی نماز میں پہلے 5,000 لوگ تھے، پھر بعد میں جب نماز کے درمیان ہی لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کسی نے ایک سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عبداللہ بن زیاد کے بندے اگر ہمیں دیکھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور جب تک نماز مکمل ہوئی تو مسلم بن عقیل کے پیچھے کوئی بھی نمازی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا اور کوفہ کی جو گورنر ہاؤس تھا وہاں سے ان کو گرا کر شہید کر دیا گیا، اور بعد میں ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اس وقت امام حسین کو ایک رات پہلے ہی مسلم بن عقیل یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ آ جائیں۔ جب آپ اپنے 21 خاندان کے افراد اور باقی جو 72 ٹوٹل تھے ان میں صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کے ساتھی تھے، وہ سب لے کر آپ چلے تو راستے میں فرزق ایک شاعر ملا۔ اس نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں مسلم بن عقیل کو ابھی کوفہ کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا ہے، کسی کے آگے جھکا تو نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین جب چلتے گئے، پہلے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور تیسری جگہ پر جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ پڑاؤ لگا لو۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے حر کا لشکر بھیجا گیا۔ حر نے حضرت امام حسین کو روکا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں، یا تو آپ بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس دن جمعہ کا دن تھا تو عمر بن سعید نے بتایا کہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور ان پہ جو حر کا جو لشکر تھا انہوں نے ظہر، عصر اور مغرب کی نماز حضرت امام حسین کے پیچھے ہی پڑھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت امام حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس نے عبید بن ابن زیاد کو خط لکھا کہ کسی اور کو بھیجو، اور اس نے پھر حر بن یزید کے خلاف اس کو معزول کر کے اس کے لیے کسی اور کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم گورنری چاہتے ہو تو پھر تم وہاں پہ جا کر 10,000 کا لشکر لے جاؤ اور امام حسین کو روکو۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو آ کر روک دیا، 7 محرم تک ان کو روکا، اور پھر بعد میں جب اس نے کہا کہ وہ تو نرم نہیں پڑ رہے تو اس نے کہا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم والے دن سے ان کے لیے پانی بند ہو گیا، اور 9 محرم والے دن تک ان کو یہی کہا گیا
کہ تم جنگ کرو یا بیعت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت امام حسین نے جب خیمے میں جا کے بات کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے اور آپ کو شہید کرنا ہے، تو آپ نہیں جا رہے؟ تو اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا انہوں نے بتایا کہ نانا جان میری خواب میں آئے تھے کہ اگر تم اب اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے تو پھر دین جو ہے وہ ظالموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے 9ویں دن کے لیے مہلت مانگی کہ مجھے 1 دن عبادت کے لیے دیا جائے، اور رات کو آپ نے موم بتی کو دیے کو بند کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جاؤ، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب دوبارہ دیا جلایا گیا تو سب ہی موجود تھے۔ باقی انشاءاللہ 9 محرم سے لے کر 10 محرم اور ان تمام واقعات کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاؤں گی۔